نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها صدق اللہ العظیم۔ یہاں آپ حضرات کے سامنے آج ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے گفتگو کر لی ہے۔ نسخ کا معنی ہے ایک حکم کو اٹھانا اور اس کی جگہ دوسرا حکم لانا۔ نسخ کے بارے میں عام طور پر قرآن کریم پر شکوک و شبہات کیے جاتے ہیں اور نعوذ باللہ اس کو تحریف کے زمرے میں ڈالا جاتا ہے، یا نعوذ باللہ یہ کہ قرآن لکھنے والے کو تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن لکھنے والے کو تو کوئی علم نہیں تھا، پہلے ایک حکم دے رہے ہیں اور بعد دوسرا حکم دے رہے ہیں۔ اس اشکال کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم کوئی حکم عموماً نافذ ہوتا ہے تو ہم پہلے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دوسرا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی پہلے ایک حکم تھا، اب دیکھا کہ اس میں مزہ نہیں آ رہا تو ہم اس حکم کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر گورنمنٹ جو ہے وہ پیٹرول مہنگا کرے اور بعد میں پتہ چلے کہ جی عوام اس فیصلے کو قبول نہیں کر رہی تو گورنمنٹ اپنا فیصلہ واپس لے لے۔ تو اگر گورنمنٹ کو پہلے اس رد عمل کا علم ہوتا تو پیٹرول کو مہنگا نہ کرتا۔ یہ جو ہم پہلے حکم کو کینسل کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، اس کی وجہ حکمرانوں کی جہالت ہے کہ وہ جہالت کی وجہ سے اس قسم کے فیصلے کر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں جو نسخ ہے وہ اس طریقے کا نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں، جیسے ہماری گورنمنٹ نے ایک معاہدہ کر لیا کہ پیٹرول کی قیمت 260 تک جائے گی، لیکن اب ان کو پتہ ہے کہ ابھی اس وقت ہم نے پیٹرول کی قیمت مثال کے طور پر 200 روپے کر لی، اب یہ 200 کب تک رہے گی؟ یہ ان کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کو تھوڑا تھوڑا عادی بنا دیں گے اور پھر آگے 230 کر دیں گے، تو یوں کرتے کرتے وہ اس کو 260 تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں 150 سے 30 روپے مہنگا کر کے 180 کر دیا۔ ان کو پتہ تھا کہ کب تک 180 تک رہنا ہے، جب وہ تاریخ آ گئی تو 180 سے 210 کر لیا اور پھر اس کے بعد 210 سے ایک دم بڑھا کے 235 یا 34 کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کو 260 یا 270 کب کرنا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں وہ جو حکم تبدیل کر رہے ہیں نا، وہ ان کو پہلے سے معلوم ہے کہ ہم نے یہ حکم کب جا کے تبدیل کرنا ہے۔ تو نسخ یا تو جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلی مثال دی، یا جہالت کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ ایک حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب پیٹرول 150 سے 180 کر دیا، ظاہر ہے کہ اگر ایک دم آپ اس کو 234 کر دیتے تو بڑی پریشانی ہو جاتی، تو 30 روپے بڑھا دیا، پھر کچھ عرصے تک 30 روپے رکھا، اب دیکھا کہ قوم کو سمجھ آ گئی ہے تو اب ایک دم اس کو 210 پہ لے گئے۔ ایک عرصے تک 210 پہ جب اس کو قائم رکھا تو پھر ایک دم 234 پہ لے گئے۔ اب اگلے مرحلے کا انتظار ہے۔ تو نسخ قرآن کا جو حکم ہے اس کا یہ دوسری قسم کی طرح ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم کب تک چلے گا۔ یا دوسری مثال اس کی یوں سمجھ لیں، جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوا دے دیتے، بخار ہے، ڈاکٹر نے آپ کو دوا دے دی اور پھر آپ سے کہا 3 دن بعد دوبارہ آنا۔ 3 دن بعد دوبارہ جب آپ کی پوزیشن کو دیکھتا ہے تو اب وہ دوا تبدیل کر لیتا ہے، یا دوا کی ٹائمنگ کم کر دیتے ہیں، پہلے دن میں 3 دفعہ تھی اب 2 دفعہ کر لی، پہلے 2 گولیاں تھی اب 1 گولی کر لی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے پہلے جو مجھے دوا دی تھی وہ غلط تھی اور اب جو دوا مجھے دے رہے ہیں وہ صحیح ہے، یا ڈاکٹر سے پہلے غلطی ہو گئی ہے، بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ پہلے جو ڈاکٹر نے دوا دی تھی وہ پہلے والے مرض کے حساب سے تھی، اب مرض میں چونکہ فرق آ رہا ہے تو اس طرح اب وہ ڈوز کم کرتے جا رہے ہیں۔ یا کبھی یوں ہوتا ہے کہ ڈوز وہ پہلے کم دے دیتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ فرق نہیں آیا تو اب وہ ڈوز کو بڑھاتا ہے۔ اس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن بعد میں نے دوا کی پوزیشن تبدیل کرنی ہے۔
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم کب تک چلے گا، یہ حکم کب تک چلے گا، اور پھر اس کے بعد فلاں وقت یہ حکم ختم ہو جائے گا۔ تو وہ دوسرا جو حکم آتا ہے اس میں حقیقت میں پہلے والا حکم جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے ہاں تو اس کا وقت متعین ہے لیکن ہمارے ہاں نہیں ہے۔ تو جب وہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے تو گویا ہمارے ہاں بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ نے پرانا والا حکم اس وقت تک دیا تھا، تو گویا یہ توقیت ہے، پہلے والے حکم کا وقت بتا رہے ہیں کہ پہلے والا حکم اس وقت تک تھا، اب اس کے بعد یہ حکم جاری رہے گا، آگے اگر پھر نسخ آتا ہے تو یہ حکم اس وقت تک ہے۔ تو اس میں جہالت نہیں ہے، یہ حکمت ہے۔ مثال کے طور پر شروع میں شراب حلال تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب کے بارے میں حکم دیا، قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، اس میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے فوائد بھی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جب سوچا کہ بھائی گناہ ہے اور گناہ فوائد سے زیادہ ہے تو انہوں نے اس وقت سے بند کر دیا، لیکن جائز تھی۔ پھر دوسری مرتبہ کچھ عرصے کے اب دیکھیں یہاں سے کیا ہوا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ شراب پینے میں برائیاں ہیں، شراب پینے میں برائیاں ہیں، اتنی بات لوگوں کو سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ کہ پھر اس کے بعد ایک ذہن بن گیا، پھر اس کے بعد دوسرا حکم دیا، وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا اسم، اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد نماز میں جو ایک واقعہ پیش آیا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا تو، اور وہ بھی شراب کی وجہ سے ہوا، تو اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو معلوم ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کر دیا، تو کچھ حضرات اس کے بعد رک گئے شراب پینے سے، لیکن کچھ پھر بھی پیتے رہے کہ چلو جی ہم نماز کے وقت میں نہیں پئیں گے اور جب نماز کا وقت ختم ہوگا تو پھر پئیں گے۔ کچھ نے کہا بھائی جس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس میں شراب پئیں، تو انہوں نے اور نہ بھی چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں ایک بات لوگوں کے ذہن میں آ گئی، جیسے بچے کو دودھ چھڑایا جاتا ہے نا تو ایک دم نہیں چھڑایا جاتا، بلکہ اس کو آہستہ آہستہ روٹی کا عادی بنایا جاتا ہے اور پھر جا کر کے ایک دم دودھ چھڑا لیا جاتا ہے۔ پھر آخر میں یہ فیصلہ آ گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اب یہاں مطلق اللہ تعالیٰ نے حکم لگا دیا۔ تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے اللہ کو معلوم نہیں تھا اور اب اللہ کو معلوم ہوا، پہلے بھی اللہ کو معلوم تھا، لیکن کب تک یہ حکم ہے؟ تو جب تک دوسرا حکم نہیں آتا مخلوق کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو بہت آسان سی بات ہے کہ اللہ جو نسخ کا حکم دیتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ یہ تحریف ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ حضرات کو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ تحریف قرآن کرتے ہیں تو وہ منسوخ شدہ آیتوں کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں بھی تو تحریف ہوئی ہے۔ بھائی تحریف مخلوق کی جانب سے ہوتی ہے اور نسخ خالق کی جانب سے ہوتا ہے۔ اللہ نے پہلے ایک حکم لکھ دیا اور بعد میں دوسرا حکم لکھ دیا۔ مثال کے طور پر آپ کو میں ایک چیز لکھ کر دے دوں اور آپ جا کر اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کر دیں تو اس کو تحریف کہا جائے گا، لیکن اگر آپ مجھے کہہ دیتے جی نہیں یہ بہت سخت ہے آپ اس کو تبدیل کریں اور میں اپنے ہاتھ سے مٹا کے اس کو تبدیل کروں اور ساتھ میں دستخط کر دوں تو یہ نسخ اور کینسل کہلائے گا۔ تو نسخ جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور یہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اس میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے کہ اس کو تحریف قرآن کہا جا سکے یا نعوذ باللہ اس پر تحریف کی اجازت مل سکے۔ نسخ میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ حکم بھی منسوخ ہوتا ہے اور الفاظ بھی منسوخ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سورہ نساء کے بارے میں آتے یہ سورہ بقرہ کے برابر تھی، الفاظ بھی منسوخ ہو گئے، حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ حکم باقی ہے، الفاظ منسوخ ہو گئے، جیسے کہ الشیخ والشیخوۃ اذا زنیا فرجموها، بوڑھا مرد اور عورت اگر بدکاری کرے تو ان کو رجم کرو، یہ حکم آج بھی باقی ہے، مگر یہ ہے کہ الفاظ اس کے منسوخ ہو چکے ہیں۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ الفاظ باقی ہے مگر حکم منسوخ ہو جاتا ہے،
جیسے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ تو یہ 3 قسمیں نسخ کی، کبھی حکم بھی منسوخ ہوتا ہے، الفاظ بھی منسوخ ہو جاتے ہیں، تو الفاظ اب معلوم نہیں ہیں۔ کبھی یہ ہے کہ الفاظ باقی رہتے ہیں اور حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ ہے کہ حکم باقی رہتا ہے اور الفاظ منسوخ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے من جانب اللہ ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ نہ اس کو آپ نسخ کہہ سکتے ہیں، نہ اس کے میں اللہ کی طرف جہل کی نسبت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی ملحد کو یہاں اعتراض کرنے کا حق ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ اصولی باتیں اگر یہ ذہن میں رہیں گی تو انشاءاللہ کسی قسم کا شک و شبہ نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق۔